بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ اس وقت میں چھوٹا سا تھا تو میری والدہ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بلانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اپنی مٹھی کو بند کر کے مجھے یہ کہا کہ عبداللہ ادھر آؤ، میں تمہیں کچھ چیز دوں گی۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ سے عرض کیا کہ کیا واقعی تم عبداللہ کو کچھ دینا چاہتی تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، میرے پاس میری مٹھی کے اندر ایک کھجور تھی، میں عبداللہ کو دینا چاہتی تھی، اسی وجہ سے اس کو اپنے پاس بلا رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اما انکی لو لم تعطیہ شیئا کتبت علیکی کذبۃ، کہ خبردار اگر ایسا نہ ہوتا، تمہاری مٹھی میں اگر کچھ نہ ہوتا اور تم اپنے بیٹے عبداللہ کو اسی طریقے سے بلا رہی ہوتی تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف کے اندر ہے، عبداللہ ابن عامر اس کے راوی ہیں۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ بڑوں سے جھوٹ بولنا تو ناجائز اور گناہ ہے ہی، بچوں سے بھی جھوٹ بولنا ناجائز اور گناہ ہے، ناجائز اور گناہ ہے۔ ایک بات تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جیسے ہم اکثر بچوں سے کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا اگر تو نے پارا پورا کر لیا تو تجھے میں سائیکل لے کر کے دوں گا، اگر تو پہلی پوزیشن تیری آ گئی تو میں تجھے کچھ لے کر کے دوں گا، اس طریقے سے ہم بچوں سے کہتے ہیں۔ اگر واقعی تمہارا ارادہ اس بچے کو کچھ دینے کا ہے تو تب تو ٹھیک ہے، اور اگر تم بچے سے ویسے ہی کہہ رہے ہو، تمہارے دینے کا ارادہ نہیں ہے، تو پھر تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جا رہا ہے، اور جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے اگر بچے سے آپ نے جو وعدہ کیا ہے کہ اگر پارا پورا ہو گیا یا پہلی پوزیشن تمہاری آ گئی یا تم نے یہ کام کر لیا تو میں تمہیں یہ چیز دے کر کے دوں گا، تو اب ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ اس بچے کو انعام کے طور پر وہ چیز لے کر کے دیں جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اگر ہم بچوں کے سامنے جھوٹ بولیں گے اور بچوں سے جھوٹ بولیں گے تو اس سے بچے کی تربیت پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے، کیونکہ بچہ اپنے والدین کے کردار کو دیکھتا ہے، اپنے والدین کے کردار کو دیکھتا ہے کہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، تو بچہ اسی ڈھنگ میں رنگنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد زبان اس کو کوئی نہیں سکھلاتا، بچہ خود بخود زبان بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر گھر والے سب انگلش بول رہے ہیں تو بچہ بھی انگلش بولے گا، گھر والے عربی بول رہے ہیں تو بچہ بھی عربی بولے گا، اگر گھر والے اردو بول رہے ہیں تو بچہ کیا ہے، اردو بولے گا۔ تو اس کو یہ اردو بولنا، عربی بولنا، انگلش بولنا کس نے سکھایا؟ کیونکہ گھر کا ماحول ہی اردو بولنے کا ہے یا گھر کا ماحول ہی انگلش بولنے کا ہے، تو بچہ جیسے ماں باپ کو دیکھتا ہے، ماں باپ کی بچہ کاپی کرتا ہے، جیسے ماں باپ کرتے ہیں ویسے ہی بچہ کرتا ہے۔ اگر ہم شروع سے ہی بچے کے سامنے جھوٹ بولیں گے تو بچہ چونکہ ماں باپ کی کاپی کرتا ہے تو اس کے اندر بھی دھیرے دھیرے جھوٹ بولنے کی عادت ہو جائے گی، جھوٹ بولنے کی اس کے اندر ہی عادت ہو جائے گی۔ اس لیے اور ہمارے گھروں میں اکثر کیا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اکثر مائیں جب بچے کو سلاتی ہیں تو کبھی بلی سے ڈراتی ہیں، کبھی چوہے سے ڈراتی ہیں، وہ چوہا آ گیا، وہ بلی آ گئی، وہ بھوت آ گیا۔ حالانکہ اس میں ایک تو جھوٹ بولنا ہے اور دوسری بچہ نفسانیاتی طور پر
اس کے اندر دہشت بیٹھ جاتی ہے، اس کے اندر خوف بیٹھ جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر بچہ اگر اندھیرے میں بھی جاتا ہے تو اندھیرے سے بھی اس کو ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم بچوں کے سامنے جھوٹ بھی نہ بولیں۔ احادیث کے اندر تو یہاں تک آیا ہے، اگر تمہارے سامنے کوئی کھانا رکھا ہے، مثال کے طور پر مٹھائی ہمارے سامنے کسی نے لا کر کے رکھی، اب ہمارا دل تو چاہ رہا ہے کہ ہم اس کو کھائیں، لیکن ہم نے شرما میں کہہ دیا میرا دل نہیں چاہ رہا کھانے کا، میرا دل نہیں چاہ رہا کھانے کا، حالانکہ ہمارا دل چاہ رہا ہے کھانے کا، لیکن ہم نے کیا کہا؟ میرا دل نہیں چاہ رہا کھانے کا۔ اگر ہم نے یہ کہہ دیا اور ہمارا دل چاہ رہا تھا تو ہمارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا گیا، ایک جھوٹ لکھا گیا۔ پر ڈائریکٹ یہ کہہ دو بھائی میں نہیں کھا رہا ہوں، مجھے نہیں کھانی ہے۔ اگر دل چاہ رہا ہے پھر آپ نے کہہ دیا میرا دل نہیں چاہ رہا تو جھوٹ لکھا گیا۔ تو جھوٹ بولنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور منافقوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے جھوٹ بولنا۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانی ہیں۔ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب امانت کے اندر خیانت کرتا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو اس لیے جھوٹ بولنا، چاہے بڑا ہو چاہے بچے ہوں چاہے کوئی بھی ہو، ہم جھوٹ کسی سے نہ بولیں، نہ کسی کے سامنے بولیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق